مختصر سی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا۔ حاجی راشد صاحب کے صاحبزادے ہیں حنزلہ راشد صاحب، وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اب تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے حضرت مولانا اویس عاجز صاحب آف لاہور۔ چلو ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی، ہر ایک شخص پکارے گا، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود السلام شفیع المذنبین جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت پیار سے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ایک مرتبہ پیار سے درود پاک پڑھیں، بہار بن جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں انشاءاللہ الرحمن چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گدار کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ محترم جناب شیخ بلال صاحب، محترم جناب شیخ امین صاحب، حاجی راشد صاحب، قاری عبد المتین شہین صاحب، دیگر رفقا، اللہ پاک ان کی محبتیں محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کا جمعۃ المبارک میں نے اسی مرکز میں پڑھایا اور ابھی عارف والا کے لیے پروگرام کے سلسلے میں جانا تھا، حالات کی خرابی کے باوجود فرمانے لگے آپ ادھر ہی رہیں کیونکہ راستے بند ہو چکے ہیں، آپ نے دوبارہ شام کو چند باتیں آپ احباب تک رکھنی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گدار کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، بلندی صحابہ، شان صحابہ، احترام صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گدار کروں۔ تو آئیے میں اپنی بات کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں، بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے علامہ بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے فہامہ بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے عالم بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ سارے بول کے بتائیے گا اور میری بات کی تائید کیجئے گا، سامنے والے بھی بولیے گا، دائیں اور بائیں والے بھی بولیے گا، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ سارے نہیں بولے، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں تاجدار کونین کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں نبی کائنات سے ملاقات کی ہو، اور جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت میں آئے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان علی کا ہے۔ میں نے کہا اللہ، صحابہ کرام میں سے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے کیا کہنے؟ جب بلال کو امیہ تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، بلال کوئلوں پر لیٹ کر کے احد احد کی صدا کو بلند کرتا تھا، اور بلال کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ رزق میں فراوانی کرنے والا کوئی نہیں۔
پھر تیرے اور میرے پیارے پیغمبر نے جناب بلال کو مقام عطا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا بلال، آقا جی کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤں؟ ہاں ہاں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے اگر نہیں سمجھے، اللہ کا قرآن ایک اور مقام پر اس امر کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کا 28واں پارہ سورۃ المجادلہ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعد سے راضی، میں سعید سے راضی، میں معاویہ سے راضی، میں حسنین کریمین سے راضی۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ آؤ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اصحاب پیغمبر کی عظمت سنا دینا چاہتا ہوں، اصحاب پیغمبر کا مقام سنا دینا چاہتا ہوں۔ تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، ادھر سے اڑنے والا گرد و غبار میرے صحابی کے چہرے پہ پڑا ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والا گرد و غبار، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی یہ ڈسٹ ایک جانب ہو۔ یارو تمہاری ساری زندگی کے، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہوں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا۔ کائنات کے سردار نبی نے اعلان کیا، فرمایا وعمر نوح، اگر تم نے جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلاق ہو، اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر نہیں سمجھے ہو تو اویس عاجز اپنے انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرا حج کرنا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرے نیک اعمال کرنا ایک جانب، تیرا صدقہ خیرات کرنا ایک جانب، تیرے اور میرے سارے اعمال مل کر کے صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے، جس نگاہ سے صحابہ کرام نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، جس نگاہ سے صحابہ کرام نے واللیل اذا سجا کی زلفوں کو دیکھا ہے۔ تو اور میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر وجہ اور سبب کیا ہے؟ آج صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی اور بہتان بازی کی جاتی ہے۔ اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کی عظمت سنانا چاہتا ہوں، پیار کی دعوت دینا چاہتا ہوں، محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، پیار کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ عظمت والے، سارے صحابہ مقام والے، اگر ابو بکر صدیق کی صداقت کو بیان کروں، اگر عمر کی عدالت کو بیان کروں، اگر عثمان کی سخاوت کو بیان کروں، اگر علی کی شجاعت کو بیان کروں، اگر امیر معاویہ کی سیاست کو بیان کروں، اور اگر میں اپنی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کو بیان کروں، اگر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تقدیس کو بیان کروں، بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میں چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں اور وہم کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے۔ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو جھانسے میں ڈالا جاتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی پاک کے اہل بیت نبی پاک کے صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے، لوگوں
کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، تو آئیے آج میں بات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کرنے لگا ہوں۔ جناب ابو بکر کون ہے جس کے بارے میں کائنات کے سردار نبی نے اعلان کیا، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور جناب ابو بکر کی عظمت مقام کے کیا کہنے، تیرے اور میرے آقا جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا 15واں پارہ ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تیرے اور میرے محبوبہ کا سفر معراج پر گئے ہیں، تیرے اور میرے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے، پہلے آسمان پر گئے ہیں، دوسرے آسمان پر گئے ہیں، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر گئے ہیں، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا ہے۔ تیرے اور میرے آقا جب سفر معراج سے واپس تشریف لے کر کے آئے ہیں، ابو جہل آگے بڑھا ہے، میرے آقا کا دشمن آیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی کوئی نئی تازی بات سنا دو۔ آقا فرماتے ہیں ابو جہل تجھے میری سیرت کا پتہ ہے، تجھے میرے کردار کا پتہ ہے، جب میں نے اپنے کردار کی گواہی مانگی تھی تم نے میرے کردار کی گواہی صادق و امین کے ناطے سے دی تھی۔ اے ابو جہل اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو جہل میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، میں جنت کو دیکھ کر کے آیا ہوں، میں جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ کے آیا ہوں، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں سنائی۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سارا عرصہ، یہ آپ کتنی دیر کے اندر یہ سارا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں؟ تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، رات کے قلیل حصے کے اندر ابو جہل میرے اور تیرے آقا کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا، کہتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ کے سائنسدانوں نے لکھا ہے زمین سے پہلے آسمان کا وایا 500 سال کا ہے، پہلے سے دوسرے کا 500 سال کا، یعنی زمین سے ساتوں آسمان کا فاصلہ 3500 سال کا ہے۔ ہماری عقل بھی نہیں مانتی، ہمارا شعور بھی نہیں مانتا، لیکن یاد رکھیے جہاں پر ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے رب کی قدرت کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اللہ جس طرح چاہے کروا سکتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ ابو جہل کہنے لگا میں کیوں نہ اس طرح کروں، نبی پاک کے اندر اور ابو بکر کے اندر محبت بڑی ہے، نبی پاک کے اندر اور صدیق کے اندر پیار بڑا ہے۔ ابو جہل تیرے اور میرے آقا کے دروازے سے چلا ہے، سیدھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ پہنچا، جا کر کے دستک دی ہے، پوچھا گیا من دق الباب، دروازے پہ کون آیا ہے؟ کہتا ابو جہل آیا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل تو میرے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ تجھے میرے سے آج کیا کام پڑ گیا؟ ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر تیرے سے ایک فیصلہ کروانے آیا ہوں، تیرے سامنے ایک سوال لے کر کے آیا ہوں، جواب تو نے دینا ہے۔ میں سائل بن کر کے آیا ہوں، جواب تیرے سے لینے آیا ہوں۔ مجھے اتنا بتا، اگر کوئی شخص تجھے اس بات کا دعویٰ کرے، اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا ہوں، اور ساتھ وہ یہ بات کہہ دے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر گیا ہوں، کیا تو اس کی بات کو تسلیم کر لے گا؟ کیا تو اس کی بات کو مان لے گا؟
واہ ابو بکر میں تیرے ایمان سے قربان جاؤں، واہ ابو بکر میں تیری عظمت سے قربان جاؤں، واہ ابو بکر میں تیری شان سے قربان جاؤں، واہ ابو بکر میں تیرے مرتبے سے قربان جاؤں۔ ایسے میرے آقا نے نہیں فرمایا تھا میرے پر جس کسی نے احسانات کیے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرے احسانات کا بدلہ خود عطا کرے گا۔ ابو بکر فرماتے ہیں، ابو بکر کا جواب سن کر کے سارے مجمع نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں ابو جہل اگر یہ بات تجھے کسی عام آدمی نے کہی ہے اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، اگر یہ بات تجھے میرے پیغمبر نے کہی ہے، اگر یہ بات تجھے میرے راہبر نے کہی ہے، اگر یہ بات تجھے میرے مرشد نے کہی ہے تو میری بات سن لے۔ ابو بکر کا ایمان سن لے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے پیارے پیغمبر کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ اب ابو بکر نے میرے آقا کی تصدیق کی ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا ابو بکر آج کے بعد آپ ابو بکر نہیں ہو، ہم نے آپ کو آج کے بعد ابو بکر سے ابو بکر صدیق بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے آخری بات کروں اور بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ جو فرمائش تھی شیخ بلال صاحب کی، فرمائش کو پورا کرنے لگا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ توجہ میری طرف رکھیے، ابو بکر معاویہ صاحب کا دیدار کریں اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کو سماعت کیجئے۔ آئیے ذرا بات ختم ہونے لگی ہے، توجہ میری طرف رکھیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنیے، بے وفائی نہیں کرنی، ذرا توجہ کریں۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروہ ہے، ام فروہ کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن اعلان کرے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدت کرنے والے، مودت کرنے والے۔ اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق
صحابہ اگر دنیا کفر پر ہو، فاروق صحابہ اگر دنیا بے حیا ہے، عثمان صحابہ اگر دنیا ڈرپوک ہے، حیدر کرار صحابہ جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے یا نثار ہیں۔ اور صحابہ کو تولنا ہے تو قرآن کے اندر تول، تجھے پتہ لگے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر صحابہ کو تولنا ہے نبی پاک کے فرامین کے اندر تول، تجھے پتہ لگے صحابہ نے تن من دھن نبی پاک پر قربان کر دیا ہے۔ اور میں علامہ شہید رحمہ اللہ کا روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کرام کی عظمت کو بھی بلند کرتے رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں کے اندر اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کرتے رہیں گے۔ صحابہ سے اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اہل بیت سے صحابہ کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی، لو دامن تھام صحابہ کا۔ اللہ صحابہ کرام اہل بیت کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔